سے آدمی نہ دل سے اترتا ہے نہ دل پہ چڑھتا ہے. میں جب طالب علم تھا تو ہمارے ایک استاذ نے ایک نصیحت کی ہمیں. وہ اس وقت نصیحت سمجھ میں نہیں آئی, اب آتی ہے سمجھ میں. انہوں نے کہا دیکھو عوام کی عقیدت سے کبھی متاثر نہیں ہونا. صحیح ہے نا, جو عوام آپ سے کہے نا حضرت حضرت ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے چپل بھی اٹھا رہے ہیں, اس سے کبھی متاثر نہیں ہونا, دھوکے میں نہیں آنا. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے فرمایا 2 منٹ میں ان کی عقیدت تیل ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا, ذرا سی کوئی بات دائیں بائیں ہوئی جو ان کے مزاج کے خلاف ہوئی, وہ ساری عقیدت ختم, گالیاں دینے پہ آ جائیں گے, حوصلہ نہیں ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ کیا کیا ہے انہوں نے؟ اگر عمران خان کی تعریف کر دی, آپ کہہ دو غلط تعریف ہے, ختم. ساری زندگی کی ان کی محنت, ہزاروں گناہگاروں کو ان کے ہاتھوں اللہ نے توبہ کی توفیق دی. کیا اللہ نے, اب تو وہ عمر زیادہ ہو گئی, اس طرح سے وہ بول نہیں سکتے, عمر زیادہ ہو گئی اور بیماریاں نے گھیرا ہوا ہے ان کو. تو ان کی آپ تقریریں سنیں جوانی کی, کیا دلوں, سخت دلوں کو انہوں نے, سخت دلوں کو نرم کیا ہے. کیسے بڑے بڑے گناہگاروں کو ان کی وجہ سے توبہ کی توفیق ملی ہے. ساری زندگی کی محنت ایک طرف, ایک وزیر اعظم کی ذات پر انہوں نے تھوڑی سی بات کر لی کہ اچھا آدمی ہے, تو وہ ساری محنت اور وہ عقیدت ایک دم ہوا ہو گئی. ہم نے تو اس کی ذات کی تعریف بھی نہیں کی ہے, ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ اچھا ہے کیا برا ہے, ہم نے تو یہ کہہ دیا تقریر اچھی ہے. اس پہ خطوط آ رہے ہیں, آپ ہمارے دل سے اتر گئے. میں کوئی کہہ رہا میں 8 سال سے سن رہا تھا, کوئی کہہ رہا میں 15 سال سے سن رہا تھا, کوئی کہہ رہا میں جناب آپ کو, میں تو ساری رات آپ کے بیان بیٹھ کے سنا کرتا تھا, سوتا نہیں تھا, لیکن آپ میرے دل سے ہمیشہ کے لیے اتر گئے ہیں. بھائی اتنا تو پھر آج اس بات پہ نہیں, کل کسی اور بات پہ اتر جائے گا, آپ اتر جاؤ گے آپ ٹریک سے. اتنا چھوٹا ظرف اگر رکھو گے تو دنیا میں کسی سے بھی فائدہ نہیں اٹھاؤ گے. اس لیے کہ آج آپ دل سے عقیدت کر رہے ہو نا, اور عقیدت میں غلو کی وجہ سے ہمارے آپ کے دل سے ہم اتر رہے ہیں, کل ان سے کوئی مسٹیک ہوگی وہ بھی آپ کے دل سے اتر جائیں گے. ایسے آدمی کے دل میں کبھی کوئی پنپ سکتا ہی نہیں ہے. ظرف بڑا رکھیں, یہ بول لیا کریں بھائی غلطی ہو گئی مفتی صاحب سے. آپ کا خیال اگر ہے کہ ہم نے غلط کہا, بھائی مفتی صاحب بہت اچھے, آپ کے خیال میں, وہ تو اللہ ہی جانتے اچھے ہیں کہ نہیں ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں بھائی میرے خیال میں مفتی صاحب بہت اچھے, یہ والی بات مفتی صاحب کی میں اس سے متفق نہیں ہوں, ختم. اس میں کون سا مسئلہ ہے بھائی؟ اتنا بڑھاتے ہیں یار ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو. آپ بولو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بہت اچھے, اللہ نے ان سے بڑا کام لیا, بڑا تقویٰ, بڑی للہیت, یہ جو انہوں نے عمران خان کی تعریف کی, آپ جو ان سے اختلاف کرتے ہیں بولے بھائی اس معاملے میں ان کی رائے سے متفق نہیں ہوں, باقی ان کا کام اللہ نے, عقیدت محبت ہے ان سے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, یہ والی. اور کبھی ملاقات ہوئی تو میں ان سے کہہ دوں گا کہ حضرت یہ آپ نے اچھا نہیں کیا, بس ختم. جن کی رائے میں انہوں نے اچھا نہیں کیا اور جن کی رائے میں اچھا کیا وہ کہیں بہت اچھے, کیپ اٹ اپ. تو اتنا چھوٹا ظرف, اتنا چھوٹا ظرف, اور جس کا یہ ظرف ہوتا ہے وہ کسی بھی جگہ نہیں پنپتا. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خواتین سے خطاب کیا کہ عورتیں جہنم میں مردوں سے زیادہ ہوں گی. خواتین نے پوچھا کیوں؟ اس حدیث میں تو ہے عورتیں زیادہ ہوں گی, دوسری حدیث میں آتا ہے جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہوں گی, ایک اور حدیث ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خواتین ڈر جاتی ہیں کہ ہم یہاں بھی وہاں بھی, کیا مذاق ہے. وجہ اس کی ہے کہ خواتین کی آبادی ہی زیادہ ہوگی, تو ظاہر ہے ادھر بھی زیادہ تو ادھر بھی زیادہ. تو پوچھا گیا بھائی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تکفرن العشیر, شوہر کی نافرمانی کرتی ہو. ناشکری, نافرمانی نہیں, کفر کہتے ہیں ناشکری کو. کیسے ناشکری؟ فرمایا ساری زندگی کھلاتا ہے پلاتا ہے. آج کوئی مرد بیوی کو چھوڑ دے, بیچاری کا کیا پرسان حال ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. گھر اس کو لے کے دیتا ہے, گیس بجلی کا بل, چھت مہیا کی, اس کو تحفظ دیا, اس کی اولاد کا ہمیشہ کے لیے محافظ بنا, اتنے بڑے بڑے انعامات احسانات. اور نبی نے فرمایا کسی دن تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے, اس کی تنخواہ کم ہو گئی بیچارے کی, اب گوشت نہیں لا پا رہا, توریوں پہ گزارا کروا رہا ہے, ناشتے میں انڈے کا انتظام نہیں کر سکا, آج بیگم بغیر ناشتے کے رہ لو, آج ناشتہ نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, تھوڑی تنخواہ, میری حالات ٹف چل رہے ہیں, یا ناشتہ کرو مگر انڈا نہ منگواؤ, پراٹھا ڈبو کے, مفتی صاحب نے کہا ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے, تو آج ہم پراٹھا چائے میں ڈبو کے کھا لیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کچھ ہو جائے نا تو کیا عورت تانا کیسا دیتی ہے, ما رأیت منک خیرا قط, میں نے کبھی بھی آپ سے خیر, سب عورتیں نہیں لیکن بہت سی عورتیں یہ کام کرتی ہیں کہ میں نے آپ سے کبھی خیر نہیں دیکھی, میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ملا کیا ہے. کتنا بڑا زندگی بھر کے ہمارے مسلم معاشرے میں تو مرد تو بہت زیادہ تحفظ دیتا ہے. کیسے باپ اپنی بیٹی کے لیے رشتے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اچھا آدمی مل جائے, اور پھر طلاق سے ڈرتی بھی ہیں, کہتی ہیں طلاق دے کے مجھ پہ ظلم کر دیا, مجھے یہ کر دیا. طلاق دے کے کیا کیا؟ اس نے اپنے آپ سے جدا کر دیا نا, تو اب رو کیوں رہی ہو؟ اس کا مطلب وہ نہ دیتا تو تم پر احسان تھا اس کا کہ اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا ہوا ہے, اور دینا
غلط سمجھا جاتا ہے معاشرے میں، اس لیے کہ وہ جو تمام تحفظات اس نے دیے ہوئے تھے وہ تم سے چھین لیے ہیں. تو نقصان عورت کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن نبی نے فرمایا کہ تکفرن العشیر، جو عشیر ہے نا ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، تو اس کی ناشکری کرتی ہو. تو بھائی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کی خدمات زیادہ ہوں، باپ اور ماں کا بھی یہی حکم ہے، ابا کو برداشت کرنے کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے والد صاحب اگر آپ JUI میں اور ابا PTI کی تعریفیں شروع کر دیں عمران خان کی، ابا کو بولو کہ ابا آپ میرے دل سے اتر گئے، بولو گے؟ بولو نا بھائی. آپ JUI کے ہو، آپ دھرنے میں شرکت کے لیے جا رہے ہو اور ابا نے کہا عمران خان زندہ باد، آپ بولو گے یار ابا ایسی باتیں نہیں کرو یار، بس یہی بولو گے نا، ابا یہ نہیں کرو یار میں دھرنے میں جا رہا ہوں، آپ کہہ رہے عمران خان زندہ باد. آپ ابا کو لکھ کے دو گے ابا آپ میرے دل سے اتر گئے، ابا بولے گا دفع ہو یہاں سے، میں تیرے دل سے اتر گیا، تو میرا باپ ہے جو مجھے تانے دے رہا ہے دل سے اتر گیا، تیری اوقات کیا؟ باپ یہی کہے گا نا، میں نے جنا ہے تجھے ساری زندگی، میں نے کھلایا پلایا. تو ماں کو بھی کوئی تانا نہیں دے سکتا. ہمیں یاد ہے جب ضیاء الحق کا دور تھا، ہم بہت چھوٹے بچے تھے اس وقت، تو ضیاء الحق نے ریفرینڈم کروایا تھا کہ اسلام چاہتے ہو تو ہاں، اسلام نہیں چاہتے تو نہ. بہت ہوشیار آدمی تھا ضیاء الحق بھی. اس نے ریفرینڈم کروایا تھا کہ اگر آپ اسلام چاہتے ہیں تو مزید 5 سال کے لیے مجھے ووٹ دے دیں. تو ہمارے خاندان میں ایک بوڑھی خاتون ہیں، اب تو بوڑھی ہو گئی، اس وقت اتنی بوڑھی نہیں تھی، وہ ہماری محرم رشتہ ہے ان سے، وہ نا پہ ٹھپا لگا کے آ گئیں. بڑے ہم نے کہا بھائی کیا اسلام نہیں چاہیے؟ انہوں نے کہا اسلام چاہیے، ضیاء الحق نہیں چاہیے ہمیں. انہوں نے کہا اسلام چاہیے ہمیں، ضیاء الحق نہیں چاہیے. ان کو نہیں پسند ہوگا ضیاء الحق. تو باقی اکثر لوگ ہاں پہ جا کے ٹھپا لگا رہے تھے. تو ہمیں ان کی بات پہ ہنسی آئی. ہم جو تھے ضیاء الحق کی طرف تھے، ہم سمجھتے تھے کہ بھئی یہ دیندار آدمی ہے، تہجد گزار آدمی ہے، یہ اسلام کو، اور اس نے بہت حد تک کیا بھی ہماری رائے کے مطابق کام. وفاقی شرعی عدالت بنائی، مفتی تقی صاحب کو اس کا جج بنایا، حدود آرڈیننس سارے ضیاء الحق کے ہی بنائے ہوئے ہیں. اس کے دور میں جو جتنی ٹی وی اینکرز تھی سب کے سر پہ دوپٹہ ہوتا تھا. بہت سارے کام اس نے کیے اور بہت سارے کر سکتا تھا، مگر لوگوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا. لیکن اس میں بھی رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی کہتا ہے امریکی ایجنٹ تھا، کوئی کہتا ہے کیا ہوا. ایسا نہ ہو جو تھوڑے بہت جن کے دلوں سے میں نہیں اترا اب ان کے دلوں سے بھی اتر جاؤں کہ آپ تو ضیاء الحق کی حمایت کر رہے ہو. تو 2 منٹ لگتے ہیں دل سے اترنے میں. تو وہ نا پہ لگا کے آ گئیں. اب وہ ہمارے خاندان کی بڑی خواتین، ہم ان سے یہ کہتے ہیں آپ ہمارے دل سے ہمیشہ کے لیے اتر گئیں. تو بھائی رشتے ہیں ٹھیک ہے نا کا، اور ہم نے بظاہر تو یہ کفر ہے نا کہ اسلام نہیں چاہیے، وہ کہتی ہے اسلام چاہیے. یہ ضیاء الحق نے اسلام کا ان کے رائے کے مطابق لیبل لگایا ہوا ہے کہ اب اسلام تو ہر آدمی کہے گا نا ہاں، تو ہاں کا مطلب یہ کہ اگلے 5 سال کے لیے میں دوبارہ آ رہا ہوں. تو بھائی ہمارے اپنے رشتے داروں میں ہم جب بیٹھتے ہیں، کوئی JUI کی حمایت کر رہا ہوتا ہے، کوئی PTI کی حمایت کر رہا ہوتا ہے. اب جو خاندان کے بڑے بزرگ ہیں ہم ان سے تمیز سے احترام سے تھوڑی سی ڈیبیٹ کر لیتے ہیں، بحث کر لیتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے آپ کی رائے ہے، بڑے بزرگ تو بزرگ ہی رہیں گے. اب یہ تھوڑی کہ وہ PTI میں چلا گیا تو وہ ہمارے دل سے اتر گیا، وہ JUI. بھائی بڑے خاندان کے رشتہ ہے. دوست احباب میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ہم جب بیٹھتے ہیں ہمارے دوستوں میں، ہمارے شاگردوں میں، میرے شاگردوں میں کوئی JUI کا ہے، کوئی PTI کا ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اب وہ کہ آپ ہمارے دل سے اتر گئے، میں کہوں گا دل سے اتر گئے تو میں تو سبق نہیں پڑھاؤں گا. جب تمہارا استاد سے تمہیں عقیدت محبت ہی ختم ہو گئی تو میں تمہیں تفسیر کیوں پڑھاؤں؟ میں کیوں پڑھاؤں بھائی تمہیں تفسیر؟ اتنا بڑا تانا تم نے دے دیا کہ آپ اب یعنی آپ ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہے نا. تو جب پھر اس سے پڑھو جو تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے، جو سمجھ میں نہیں آ رہا اس سے کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو چھوٹا دل نہ رکھو میرے بھائی. ظرف کو کیا کرو؟ دوسرے کی رائے سننے کا تحمل پیدا کریں. رائے سننے کا تحمل پیدا کریں. میں بہت کچھ بول سکتا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے، بہت کچھ دلائل کے تانے بانے ملا سکتا ہوں، آپ بھی ملائیں. لیکن ہم تو ایک اصولی اور ضابطے کی بات کر کے آگے نکل جاتے ہیں کہ اصول اور ضابطے میں بھئی یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام اچھا کیا، فلاں اگر کرے گا تو ہم اس کو بھی اپریشیٹ کریں گے، فلاں آدمی کا فلاں کام اچھا ہے. اور وہ قرآن و سنت نہیں بن جاتا، وہ ہماری رائے ہوتی ہے. تو اگر کوئی عالم PTI میں چلا جاتا ہے، میں کہتا ہوں کوئی عالم دین اگر PTI میں چلے بھی جائیں، دیکھو ایک زمانہ تھا، سیاسی باتیں نہیں کرنی چاہیے لیکن اب وہ دین کی جب تک میں مثال نہیں دوں گا تو جو میں شریعت ہی کا قاعدہ بتانا چاہ رہا ہوں سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک زمانہ تھا کہ MQM بڑے عروج پر تھی. ایک عالم تھے، ان کا MQM میں ایک اسمبلی کے ممبر تھے، ان سے بڑی گہری دوستی، وہ ان سے بڑے جا کے بڑی اچھی طرح سے ملا کرتے تھے اور بڑی گہری دوستی. کسی نے اعتراض کیا کہ حکمرانوں سے تعلق ہے بھائی، کہ جب بھی اسمبلی کا ممبر آئے گا اور یہ جناب اس سے بڑے اچھے طریقے سے ملیں گے، اس کو چائے بھی پلائیں گے، یہ تو چاپلوسی کر رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو چاپلوسی، حکمرانوں کی چاپلوسی. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی دیکھو، ایک جب کوئی بھی حکومت میں ہے تو اس کے خلاف چلو گے تو آپ اپنے کام نہیں نکلوا سکتے، اور اگر آپ اس سے دوستی لگا کے بہت سارے دینی کام کروا سکتے ہیں اس سے،
تو یہ چاپلوسی نہیں ہے, یہ شریعت میں عین مطلوب ہے. چاپلوسی حکمرانوں کی وہ حرام ہے جو اپنی ذات کے لیے ہو, قوم کے لیے ہے, ملک و ملت کے لیے, تو یہ چاپلوسی نہیں ہے, یہ تو اخلاق ہے. اور شریعت نے ہمیں حکمرانوں کے احترام کا حکم دیا ہے, ان کو ذلیل کرنے کا حکم نہیں دیا. اس لیے کہ قومی اتحاد جو ہے نا, اتحاد وہ جب ہی ہوتا ہے کہ جب سب ایک امیر پر متفق ہوں, تب ملک پاورفل بنتا ہے, تب اس وقت طاقتور بنتا ہے ملک. آپ درجنوں سیاسی اختلاف کریں تو اگر کوئی کسی اسمبلی کے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں حضرت مولانا طارق صاحب جا کے بیٹھے ہوئے ہیں کسی حاکم کے پاس, اس کی تصویریں آ رہی ہیں اور نیچے جھوٹی حدیثیں اور اسلاف کے واقعات کے جو حکمرانوں سے ملتا ہے وہ یوں ہے تو وہ یوں ہے تو فلانا ہے. بھائی جو اپنی ذات کے لیے ملے, اپنی ذات کو پروموٹ کرنے کے لیے, اور جس کے پیچھے مقصد ہو, جس کے پیچھے قوم کی خدمت ہو, تو اس کے لیے بالکل جائز ہے. اور یہی کام جب آپ کرتے ہیں تو وہ حلال ہوتا ہے, دوسرا کرے تو وہ کیا ہو گیا, وہ ناجائز ہو گیا. کوئی اصول ہی نہیں ہے, کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے کسی بھی چیز کا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ تھوڑا سا ظرف کو بڑا رکھیں, اختلاف رائے کا تحمل کریں کہ اس کی یہ رائے ہے, ہماری. دیکھو یہ ہمارے اکابر میں اس سے بھی بڑے بڑے اختلافات ہوئے ہیں. فلاں کو وزیر اعظم بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے, فلاں حقدار ہے یا نہیں, یہ کم درجے کا اختلاف ہے. کنٹری بننا چاہیے نیا یا نہیں بننا چاہیے, یہ زیادہ بڑا اختلاف ہے. کیا خیال ہے؟ جب ہندوستان کے 2 ٹکڑے ہو رہے تھے, مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ ہندوستان کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم, بولو بھائی, نہیں ہونا چاہیے. ان کی رائے تھی. ان کے پاس اپنے دلائل تھے کہ زیادہ مسلمان انڈیا میں ہیں, یہاں تھوڑے ہیں. تو ایک پوری ان کے پاس ایک دلائل تھے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ, مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ بننا چاہیے ملک. یہ بہت بڑا اختلاف تھا کہ نہیں تھا؟ بھائی کنٹری وجود میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے, یہ چھوٹا اختلاف نہیں تھا. مولانا حسین احمد مدنی وہ کہتے تھے ملک نہیں ٹوٹنا چاہیے, اس پہ وہ جلسے کر رہے تھے, دھرنے دے رہے تھے, بڑی تحریک چلائی تھی انہوں نے, پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ ہندوستان کو نہیں ٹوٹنا چاہیے. لیکن مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قائد اعظم سے باقاعدہ ملاقاتیں کر رہے تھے. مولانا ظفر احمد عثمانی تھانوی قائد اعظم سے ملاقاتیں کر رہے تھے, ان کو اپریشیٹ کر رہے تھے کہ الگ ملک بنانا ہے ورنہ ہم ہندوستان میں پس جائیں گے. اور یہ دونوں ایک دوسرے کا اس قدر احترام کرتے تھے, اتنے شدید اختلاف کے باوجود, کہ آج تک ان کے شاگردوں میں آپ کو چپکلس نظر نہیں آئے گی. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی حضرت تھانوی کے سلسلے کے ہیں اور ان کے نظریے سے متفق تھے کہ پاکستان بننا چاہیے, لیکن حضرت نے حدیث پڑھی مولانا حسین احمد مدنی سے. سمجھ رہے ہو, اس دور میں جب یہ اختلاف عروج پر تھا. بخاری پڑھی ہے کس سے؟ مولانا حسین مدنی سے. اتنے شدید اختلاف کے باوجود ہمارے حضرت فرماتے ہیں مجھے مولانا حسین احمد مدنی سے اتنی عقیدت تھی کہ میں درس میں ان کے قریب آ کے بیٹھا کرتا تھا اور جہاں موقع ملتا ان کے پاؤں کے تلووں پہ اپنا ہاتھ لگاتا. ایک عشق کی حد تک محبت تھی نا, اتنی محبت. کتنا بڑا اختلاف, اس لیے کہ انہوں نے اس اختلاف کو آپس کی نفرتوں کا ذریعہ نہیں بنایا, آپس کی نفرتوں کا ذریعہ نہیں بنایا. مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے فرمایا کہ ابو الکلام آزاد جو ہیں وہ پاکستان بننے کے قائل نہیں ہے, وہ آپ سے بحث کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ آپ سے بحث کرنا چاہتے ہیں. تو کسی نے بتایا حضرت ابو الکلام آنا چاہتا ہے. حضرت نے مزاح میں فرمایا آنے دو, یہاں جد الکلام بیٹھا ہوا ہے. یعنی اب کہتے ہیں باپ کو اور جد کہتے ہیں دادا کو. وہ اگر کلام کا باپ ہے تو ہم کلام کے دادا ہیں. ان کی آپس میں بحث بھی ہوئی اور مباحثے بھی ہوئے بڑی محبت سے, بڑے سلیقے سے. اس کے باوجود اپنی رائے پر قائم. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے بتایا کہ آپ تو سرے سے سیاست میں حصہ ہی نہیں لیتے, ملک کی حالات کہاں تیسرا گروپ ایک یہ تھا جو دونوں طرف کہیں بھی نہیں تھا, وہ کہتا تھا ہم سیاست میں. بھائی مولانا تھانوی رحمہ اللہ کی, مولانا اشرف علی تھانوی کی رائے یہ تھی کہ پاکستان بننا چاہیے اور سیاست میں وہ پڑھے. انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھیجا, قائد اعظم سے ملاقاتیں ہوئی, قائد اعظم کو دین کے قریب لانے میں بہت بڑا کردار ہے. یہاں تک کہ قائد اعظم پینٹ شرٹ پہنا کرتے تھے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی محنت سے انہوں نے وہ شیروانی پر آ گئے. انہوں نے کہا یہ لباس جو ہے نا ہمارے ملک میں ماڈرن لوگوں کا سمجھا جاتا ہے, لوگ اس سے آپ کو اسلامی لیڈر نہیں سمجھیں گے, تو آپ اپنا لباس چینج کریں. قائد اعظم اس پہ بھی ایگری ہو گئے. اور حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی قائد اعظم کی بہت, وہ کہتے تھے اس کے گیٹ اپ پہ نہ جاؤ, وہ کہتے تھے قائد اعظم ان کے گیٹ اپ پہ نہ جاؤ, یہ آدمی اندر سے مسلمان ہے. اور ملک لینے کے لیے جو پیچیدگیاں ہیں اور اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں ان کو یہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں. انہوں نے لا پڑھا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ یہ زیادہ اچھا سمجھتے ہیں. اب اس میں کون صحیح تھا کون غلط تھا یہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس لیے کہ جب پاکستان بن گیا تو مولانا حسین احمد مدنی نے سب سے پہلے پاکستان کی حمایت کی ہے. لوگوں نے کہا آپ تو مخالفت کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا مسجد بننے سے پہلے اختلاف ہو سکتا ہے کہ مسجد بنے یا نہ بنے, بن گئی تو اس کا احترام
लाजिम है। कैसी जबरदस्त सोच थी, अड़े नहीं रहेंगे, नहीं बस नहीं गलत हुआ, अब मैं इसकी वाट लगाऊंगा। उन्होंने कहा भाई ये तो उस वक्त इख्तलाफ था, अब जब बन ही गया है तो अब मुसलमानों का एक मुल्क बन गया, अब इसको ताकतवर होना चाहिए, इसमें कानून साजी होनी चाहिए और इसको अब सपोर्ट करना चाहिए। तो बड़ा एक दिलचस्प वाक्य मेरे ज़हन में आया था। मैं अर्ज कर रहा था कि कायदे आजम को फुल सपोर्ट मिल रही थी कहां से? मौलाना शरीफ थानवी रहमतुल्लाह ताला की तरफ से, और उधर मौलाना हुसैन अहमद मदनी वो सियासत में वो उनके जुलूस निकल रहे थे और वो तकरीरों में कहते थे मुसलमानों ये दिल्ली की जामे मस्जिद छोड़कर कहां जा रहे हो, ये बाबरी मस्जिद छोड़कर कहां जा रहे हो, ये तो तुम्हारे 1000 साल तुमने हिंदुस्तान पे हुकूमत की है, ये तो तुम्हारा है। ये दूसरे फरीक की राय ये थी कि हमारा था, अब अगर हम अलग मुल्क नहीं मिला तो इससे भी जाएंगे हम, क्योंकि गोरा अंग्रेज सारे फायदे हिंदू को देके जा रहा था, वो हिंदू के हवाले करके जा रहा था। दोनों की राय थी, दोनों के दलाइल थे, उसकी सुनते लगता वो सही कह रहा है, उसकी सुनते लगता वो सही कह रहा है। और एक तीसरा ग्रुप था शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमहुल्लाह ताला का, वो सारा दिन इल्म हदीस में किताबों में लगे हुए थे, वो सियासत में दिलचस्पी, वो किसी धरने में शरीक ही नहीं होते थे। अब ये चाहते ना 3 धड़े बड़े आराम से बन सकते थे उलमा के। एक धड़ा बन जाता पाकिस्तान बनना चाहिए, एक धड़ा पाकिस्तान मुखालिफ, और एक ये कि ये दोनों जो है ना फितना परस्त हैं, हमें तो अल्लाह उसके रसूल के बस दीन में लगना चाहिए। ये तीनों अपने मुरीदों को तैयार करते और बोलते कि तुम उसकी मजलिस में नहीं जाना, उस दरस हदीस ना सुनना मौलाना हुसैन मदनी का। और मौलाना हुसैन मदनी दर्स भी कहाँ दिया करते थे? मस्जिद नबी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अथर के सामने बैठ के पूरी दुनिया से लोग आके उनका बुखारी का दर्स सुना करते थे। ये इतना यानी इल्म हदीस पे उबूर था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अथर पे दर्स दिया करते थे बैठ के, कई साल दर्स दिया उन्होंने। तो अब ये तीनों हजरात अगर अपनी नीचे अवाम की तरबियत यूं करते, शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ना थानवियों के पास जाओ, हैं इनके पास जब जाके देखो कि पाकिस्तान बनेगा, बन के रहेगा पाकिस्तान, बन के रहेगा। ना मदनियों के पास जाने की जरूरत है, तुम उलमा हो, तुम्हारा काम क्या है? हदीस पढ़ो, कुरान पढ़ो, फिक़ा पढ़ो, ये तुम्हारा काम है। करीब भी इनके फटकने की इजाजत नहीं है। क्या ख्याल है भाई? और मदनी ग्रुप कहता है कि ये मुसलमानों को मरवा रहे हैं, ये अलग मुल्क बना के ये सारा हिंदुओं के हवाले करके मरवा रहे हैं। उनके ये वर्डिंग नहीं थी, उनका ये था मेरी राय ये दूसरों पे तोहमतें नहीं लगाई उन्होंने। तोहमतें, अगर तोहमतें लगाना शुरू कर देते ना कि इनकी नीयत ही गलत है, मामला फिर खराब होता है। मामला जब खराब होता है जब आप दूसरे की नीयत पे डाका डालना शुरू कर दें, ये बंदा ही गलत है, ये इनकी नीयत। भाई नीयत कैसे? कोई कुरान में थोड़ी लिखा हुआ है कि पाकिस्तान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ये तो राय है ना, तो 2 राय बन सकती हैं। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि इनकी नीयतें ठीक नहीं है, ये तुम्हें मरवाना चाहते हैं, ये हैं ही गलत लोग, ये तो पहले ही सूफी टाइप के लोग हैं, खानकाएं चलाने वाले लोग हैं, तो तुम्हें मरवा देंगे। तो किसी ने तभी तीनों फरीकों में आपस में आज तक मोहब्बत कायम है। तो शेखुल हदीस से किसी ने कहा कि आप तो जलसों में जाते नहीं, धरनों में जाते नहीं, और आप वो अपने शागिर्दों को भी मना करते थे कि मत जाओ वरना इल्म के नहीं रहोगे। तो किसी ने कहा मौलाना हुसैन मदनी तो करते हैं, तो उन्होंने कहा मौलाना हुसैन अहमद मदनी जैसा हौसला हम में नहीं है, वो सियासत में पूरी तरह उतर के भी इल्म से पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा इतनी किताबें वो रोजाना पढ़ा रहे हैं, इतने तहकीकी काम उनके हो रहे हैं, और जलसों में शिरकत भी, धरनों में शिरकत भी, ये हौसला अल्लाह ने हर एक को नहीं दिया। अजीब, देखो कैसा। तो अपने शागिर्दों का ये जहन बनाया जिसकी वजह से आज भी उनके शागिर्दों में आपस में मोहब्बत है। हमारे हजरत तो उन्हीं के शागिर्दों में से थे ना। तो मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह से भी मोहब्बत करते थे, और हज़रत हकीम उलमा के सिलसिले के तो यानी उनको खिलाफत मिली हुई थी। तो अब जो सिस्टम चल रहा है, अब इतने बड़े इख्तलाफ नहीं है, अब उससे छोटी नौई। इमरान खान की तारीफ कर दी थी मौलाना तारिक जमील साहब ने, तो अब वो 3 तोए में शरारत है, ऐसे भी कुछ मैसेज आ रहे हैं कि तोए जिस नाम में भी होगा उसमें क्या है। मुझे मैसेज आया कि जिस मौलवी के नाम में तोए होगा वो शरारती होगा। एक तारिक जमील, एक तारिक मसूद, एक ताहिर अशरफी, उन्होंने एयरपोर्ट पे जाके इस्तेमाल कर लिया था ना। तोए नहीं होना चाहिए नाम में। मैंने कहा फिर जोए से नाम रखा करो। तो भाई ये गाड़ी है कि JJ 5640, गलत पार्किंग कर दी, इसको सही कर लें, 5640। तो भाई इतना बड़ा इख्तलाफ हुआ, आपस में नफरतें नहीं फैली, अब बहुत छोटे छोटे इख्तलाफ हो रहे हैं। और इतना ज्यादा, देखो मैं एक बात कहता हूं, अपने सियासी लीडर से अकीदत मोहब्बत जरूर करो, आपको जो समझ में आता है। अगर आपको धरना समझ में आ रहा है आप धरने में जाओ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आप नहीं जाओ। लेकिन इन सियासी कायदीन के चक्कर में आपस में एक दूसरे को दिल से मत उतारो। कोई भरोसा नहीं है कल ये लीडर आपस में बैठ के चाय पी रहे हों और हम आपस में लड़ लड़ के एक दूसरे को दूर कर चुके हों।